الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بہت ہی عزیز قابل احترام باعزت و عفت بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں اور دنیا بھر سے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری اس محفل پاک میں شریک ہوتے ہیں، شاید ہمارے اپنے شہر یا ملک میں تو کم لوگ دیکھتے ہوں گے، لیکن اس بات کی قدر ان کو ہے جو باہر کے ممالک میں ہیں، امریکہ سے اور خاص طور پہ ہندوستان میں اور کشمیر جو مقبوضہ ہے وہاں پہ جو لوگ دیکھتے ہیں، اور باہر کے ممالک سے جو مجھے ٹیلی فون اور رابطے ہوتے ہیں، وہ کس محبت سے ہمارے جو ہے یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ مختلف شہروں میں لوگوں نے بڑے ٹیلی ویژن لگائے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ پروگرام ڈائریکٹ وہ ہمارے احباب جو ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو آج اس حوالے سے مجھے ہماری ایک بیٹی جو ہماری ڈپٹی ہے، بڑی اہم رکن، انہوں نے مجھے پرسوں کہا کہ جی اس دفعہ اپنا ذکر الہی کے حوالے سے بات کریں، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا جو انسانوں کا پرابلم ہے وہ ہے بے چینی، روحی بے چین ہے۔ دولت ہے، اس کے باوجود آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا کہ جو مائیکل جیکسن تھا، بڑا امیر، سب سے مہنگا گانے والا جو تھا، اس کی موت کیسے ہوئی؟ دولت کا حساب ہی کوئی نہیں تھا، یعنی آپ جتنی دولت سمجھ لیں، بینک بھرے ہوئے تھے اس کی دولت سے۔ تو موت جب ہوئی تو وہ کہتا تھا مجھے نیند نہیں آتی، مجھے کچھ سکون کی دوائی دے دو، ڈاکٹروں کو کہتا تھا، وہ دیتے تھے، نیند کی دوائیاں نہیں آتی تھیں۔ الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو پیتھیڈین کے ہائی پاور انجیکشن لگائے۔ جب یہ دل کا آپریشن کرتے ہیں نا، دل کو چیرتے ہیں، باہر نکالتے ہیں چھاتی کو چیر کے، تو وہ جو انجیکشن لگاتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ آدمی بالکل بظاہر ڈیڈ ہوتا ہے، دل نکال کے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور آرٹیفیشل دل لگا دیتے ہیں، مصنوعی دل پمپ کرتا رہتا ہے خون، اور آپریشن وہ کرتے رہتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے۔ وہ انجیکشن بھی لگائے، اس کے باوجود وہ روتا تھا، کہتا تھا نہیں نیند آ رہی، مجھے سکون دے دیں، مجھے سکون، اطمینان دے دیں۔ تو جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا خالق ہے، دیکھیں نا، سب سے زیادہ مشین کا اس کو پتہ ہوتا ہے جو مشین بنانے والا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی باہر سے کار آئے، کوئی باہر سے ہم فریج منگواتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن منگواتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کاپی ضرور آتی ہے۔ جب اس کو اسمبل کرتے ہیں نا، جوڑتے ہیں پرزوں کو یہاں پاکستان میں، تو اس کاپی کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے مطابق اس کو جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس کار کا اتنے میل جب یہ چل جائے گی تو آپ نے اس کا تیل تبدیل کرنا ہے، اس کو آپ نے پہلا جو 100 میل یا 200 میل یا 500 میل چلانا ہے، اس گیئر پہ، اس رفتار پہ چلانا ہے۔ اگر اس کے مطابق چلاتے رہیں تو وہ کار جو ہے وہ بہت عرصہ تک چل جاتی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کریں گے تو مشین خراب ہو جائے گی۔ جس نے یہ مشین بنائی ہے اس نے بتایا ہے کہ تم جو مرضی کر لو، دنیا بھر کی دولتیں جمع کر لو، تم شاہی محل بنا لو، تم جہازوں پہ اڑنا شروع کر دو، اپنے جہاز لے لو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پاکستان میں لوگ کہتے تھے، ہمارے یہاں نوید انجم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بحریہ سے ہیں، اور بھی کئی بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، ملک ریاض جی اس کے بعد بڑی دولت ہے، اس کے بعد اپنے جہاز ہے، ملک ریاض پاکستان میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے، سارے بڑے بڑے افسر اس کے غلام بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کے جناب گھر پہ جاتے ہیں، اور دولت کا حساب کوئی۔ وہ رو رہا تھا اگلے دن، آپ نے اس کے کلپ سنے ہوں گے، کوئی سکون کا لمحہ نہیں میسر، کوئی اطمینان نہیں، کوئی نیند نہیں آتی، انجیکشن لگاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں۔ میں نے ایک بہت امیر آدمی دیکھا جس کے گھر روز نوٹ جو تھے وہ بوریوں میں آتے تھے۔ ایک شام اس نے مجھے بلایا ہوا تھا اپنے گھر کھانے کے، تو میرے ساتھ پیر نعیم شاہ صاحب تھے، ہم بہت کھا رہے تھے، بڑے اعلیٰ کھانے پکے ہوئے تھے۔ تو وہ جب آئس کریم کھانے کا وقت آیا تو اس نے چمچ جو تھا اس کو الٹا پکڑ لیا، جس طرف سے ہم کھاتے ہیں چمچ کے ہاتھ، اس سے الٹ پکڑ لیا اس نے، اور وہ یوں کر کے آئس کریم میں وہ لگاتا تھا اور اپنی زبان پہ وہ کھاتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری اتنی زیادہ شوگر ہے کہ وہ انجیکشن لگانے سے بھی کنٹرول نہیں ہوتی، مجھے شوق بڑا ہے تو میں پھر اس طرح شوق پورا کرتا ہوں، اس کو ٹچ کرتا ہوں۔
اور جب اس نے کھانا کھایا تو 2 سلائس تھے جو براؤن بریڈ کے، اور اس کے ساتھ پتلا بالکل شوربہ پانی کی طرح تھا بغیر نمک کے، اس میں کوئی بوٹی نام کی چیز نہیں تھی، صرف شوربہ تھا، وہ اس میں بھگوتا تھا اور کھاتا تھا، اور ہم بڑے کوئی 20 قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے، کھا رہے تھے۔ تو اطمینان، سکون دولت سے نہیں آنا، محل پہ نہیں آنا، جو مرضی کر لو، اس لیے کہ جس نے اس مشین کو بنایا ہے، جو اس کا خالق ہے، اس نے فیصلہ کر دیا، آگاہ رہو، خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کو جو چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، یہ تمہیں میرے ذکر سے ملے گا۔ اس ذکر سے جب تم دور ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذکر کرنے والے ذاکر اور ذکر نہ کرنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہوتی ہے۔ اقبال نے اس کو بڑا خوبصورت انداز میں کہا، ذرا غور سے سنیے گا۔ اقبال کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، پر دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ انسان جو ہے وہ روح اور جسم کا مرکب ہے، ہماری 2 چیزیں ہیں۔ ہم جسم پہ ہمارے نوجوان جاتے ہیں، یہ حارث جاتا ہے، عمر جاتا ہے، یہ لیٹ آتے ہیں شام کو میرے پاس، تو میں ڈانٹتا ہوں کہ تم آج لیٹ ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم گئے ہوئے تھے جم میں، وہ وہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اس کی طرف ہماری خواتین جو ہیں وہ جم میں بہت جاتی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ صبح صبح اٹھتی ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے جم میں ضرور جانا ہے، وہ سوئمنگ پول میں نے ضرور جانا ہے۔ تو ہم جسم کی پرورش کر رہے ہیں، اس پہ ہماری بڑی توجہ ہے۔ جتنا مرضی پہلوان بن جائے سکون نہیں ملنا۔ سکون تب گاما پہلوان جو ہمارا رستم زمان تھا دنیا میں، اس کو کوئی ہرا نہیں سکا تھا۔ تو گامے پہلوان کو کوئی سکون وہ جسم کی طاقت سے نہیں آتا تھا، وہ تہجد اپنی نہیں قضا کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، پھر صبح جو ہے وہ کرتا تھا۔ محمد علی قلعے اس لیے دنیا میں اس کا نام ہوا کہ وہ ذکر کرتا تھا۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ اندر ہماری روح جو ہے، جب تک اس کو سکون نہیں آئے گا، جب تک روح کی غذا نہیں اس کو دیں گے، آپ بے چین رہیں گے۔ وہ روح آپ کو بےتاب رکھے گی، دولت اکٹھی کر لیں جتنی مرضی۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کو اپنی چھت مل گئی، اچھی بیوی مل گئی، جس کو رہنے کے لیے گھر مل گیا، سواری مل گئی۔ ہمیں کتنی سواریاں ملی ہوتی ہیں، کتنے اعلیٰ گھر ملے ہوتے ہیں، اس کے باوجود سکون نہیں ہے۔ آپ سارے دولت مند دیکھ لیں، ہمارے بدر الحسن صاحب جو ہیں اشرافیہ سے ان کا تعلق ہے، میرا خیال ہے میرے سے کوئی 100 گنا زیادہ ان کو یہ جتنے ہمارے اشرافیہ ان کا علم ہے۔ جاتے ہیں ان کے فنکشنوں میں تو آ کے مجھے یہ جب سناتے ہیں ان کے قصے، بے چین، عذاب ہے، اولاد کا عذاب ہے، اولاد نوموں میں نہیں ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کے خلاف ہیں، ماں باپ کے خلاف اولاد ہے، وہ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو ان کے لیے یہ کیا، ان کے لیے دولت اکٹھی کی۔ آپ مجھے بتائیں صاحبان اقتدار آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہیں، کیا ان کی عزت ہے؟ گالیاں صبح سے شام تک، بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خالق نے بتایا کہ سکون تمہیں ملے گا میرے ذکر سے، اور ہم جب ذکر سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہماری یہ کیفیت۔ کل رات کو لیٹ خاتون اوپر آئی ہوں گی، مجھے ایک ہماری بہن کا فون آیا، رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرا جو داماد ہے اس نے بچوں کو بھی سکھایا، وہ خود بھی کہتا ہے یا ابلیس کا ورد کیا کرو، اعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ملک میں بھی یہ فتنہ آ چکا ہے کہ ایسے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں ہم ابلیس کے ساتھی ہیں، ہم سنز آف سیٹن ہیں، شیطان کے بچے ہم، اس پہ فخر کرتے ہیں، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ مجھے لوگ بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ایسی ایسی غلیظ باتیں اور ایسی ایسی چیزیں بنائی، مسلمانوں کے لڑکے، بظاہر دیندار گھرانوں کے بچے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ بس کر دو، اب یہ نہ بھیجا کرو، مجھے بڑی تکلیف ہوتی۔ آج رات کو پہلے میرا بلڈ پریشر چیک کیا حارث نے، آج صبح کیا، میں صبح کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا اپنی مطالعہ کر رہا تھا، بلڈ پریشر زیادہ تھا۔ میں نے اسے کہا یار مجھے سر درد بہت ہو رہی ہے، دیکھو۔ اس نے دیکھا، کہتا ہے کہ کوئی چیز، میں نے کہا نہیں کھائی، تو میں تو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتا ہوں اور بڑا سادہ سا کھانا کھاتا ہوں۔
تو کہنے لگا سر کوئی وجہ ہوگی؟ میں نے کہا بیٹا وجہ یہ ہے کہ میں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، جب میں پاکستان کے حالات دیکھتا ہوں، مسلمانوں کے اوورآل حالات دیکھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ مسلمان معبد خانے بنائیں اور اپنی مسجد سے زیادہ بڑے معبد خانے بنائیں مسلمانوں کی دولت، کیا حال ہوگا تمہارا؟ جہاں بت رکھے ہوئے ہیں وہاں مسلمان حکمران اپنے پیسے سے بت خانے بنانے شروع کر دیں تو آپ سمجھتے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ جہاں پہ ہر مسجد اور ممبر پہ ایک دوسرے کے خلاف وہ غلیظ زبان مجھے بھیجتے ہیں، میں سلطان منیر کو بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، یار مجھے نہ بھیجا کرو، تم دیکھ لیا کرو کبھی کبھار، مجھے ایک آدھ فقرہ بتا دیا کرو۔ کیوں؟ میں نے سکوت بغداد پڑھا ہے، میں نے سکوت اسپین پڑھا ہے، میں نے سینٹرل ایشیا جو ہماری نقش بندیوں کا جس کو کہتے ہیں مرکز تھا، یہ سینٹرل ایشیا سارا، بخارا، بلخ، یہ تاجکستان، ازبکستان، اور یہ جو سارا امام بخاری کا دیس تھا، شاہ نقشبند کا دیس تھا، ہر طرف ذکر کی محفلیں ہوتی تھی۔ آج بھی جا کے شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حافظ صاحب نے ہمارے شجرے میں پڑھا، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جو برتن بناتے تھے، برتنوں پہ بھی اللہ لکھا جاتا تھا۔ جب کوئی آپ کے سامنے آتا تھا آپ نگاہ کرتے تھے، اس کے قلب پہ اللہ لکھا جاتا تھا، اس کا قلب جاری ہو جاتا تھا، اور اللہ اللہ کی آواز آتی تھی، اگر کوئی اسٹیتھو لگائے تو آواز آتی تھی، اللہ اللہ اندر سے آواز آتی تھی۔ شاہ نقشبند ان کو اس لیے کہتے تھے، نقش اللہ کا نام کر دیتے تھے نگاہ ڈال کے۔ اس سرزمین پر پھر کیا ہوا، جب یہ ذکر کی محفلیں بند ہوئی، میں جب گیا تھا 500 یونیورسٹیاں تھیں بخارا، تاشقند، ان سارے علاقوں میں، تو وہاں پہ ان جہاں پہ ذکر کی محفلیں اور جہاں مدارس تھے وہاں پہ شراب خانے کھلے ہوئے تھے، ہر جگہ شراب خانے کھلے ہوئے تھے۔ تو ہماری بربادی پھر ہوئی نا، پھر کیسا ہمارا حال ہوا۔ اس لیے اس وقت مجھے رات کو نیند اس لیے نہیں آتی، میں نے وہ تاریخ پڑھی ہے، جب بخارا اور بلخ پہ آ کے جب ہلاکو اور چنگیز جب آئے ہیں بغداد پہ، تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہیں پکڑ کے مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، مناظرے ہو رہے تھے، ایک جو گروپ تھا وہ دوسرے کو کافر کہتا تھا، وہ دوسرے کو کافر کہتے تھے، مناظرے ہو رہے تھے، وہی جو ہمارے یہاں ہو رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھنے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھنے ہیں، ہاتھ سینے پہ رکھنے ہیں، ہاتھ ناف پہ رکھنے ہیں، ذکر اونچی کرنا ہے، ذکر نیچی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فلانے صحابہ کی شان نمبر 1 پہ ہے، فلانا نمبر 2 پہ ہے، فلانا 3 پہ ہے، فلانا 4 پہ ہے، فلانا صحابی غلط تھا، فلانا صحابی ٹھیک تھا، یہ ہم فیصلے کر رہے ہیں 14 صدیاں بعد، اور ذرا سا اختلاف ہوا نہیں تو ماں بہن کی گندی غلیظ گالیاں شروع ہو جاتی۔ میری بیٹی ہے، ہماری ڈپٹی ہے رابعہ بٹ، مجھے رابعہ رضوان، دونوں بہنیں مجھے کہنے لگی کہ میاں جی تم جو ہے نا یہ مولویوں کو جو ذرا سخت ان کو ہدایت کرتے ہو تو نہ کرو۔ میں نے کہا بیٹے میں اس لیے کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی قوم کے اندر لوگ دیکھیں کچھ غلط کام کرتے ہوئے اور وہ اس کو نہ روکیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے نیکوں کی دعائیں بھی قبول کرنا بند کر دیتا ہے، اللہ وہاں کے نیکوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ٹکڑے ہو رہے ہوں تو ہم خاموش رہیں، ہم اس کو برداشت کر لیں؟ اس طرح ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے سر کے اوپر یوں کر کے ایک کے اوپر دوسرے مینار بناتے تھے۔ جہاں مینار بنایا تھا میں ازبکستان میں، وہ مینار اب جا کے وہ یادگار بنی ہوئی ہے، اب وہ اینٹوں کا مینار بہت بڑا بنا ہوا ہے، اس کی نشانی کہ یہاں پہ مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے جاتے تھے۔ جو ہلاکو چنگیز کے فوجی تھے وہ فٹ بال کھیلتے تھے مسلمانوں کی گردنوں کے ساتھ، گردنیں کٹی تھیں، ان کے ساتھ جو ہوتے تھے کھوپڑی کو فٹ بال کے طور پہ استعمال کرتے تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ اگر یہاں کوئی بات، اس بات کو کوئی سوچ نہیں رہا، ادارے چپ ہیں، جن کا کام تھا وہ سارے چپ ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا جی غازی صاحب کا دائرہ مخلصین پہ پابندی لگا دو، اس کو اسٹرائک بند کر دیا جی۔ کیوں کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں بچا لو اس وطن کو، اللہ کے واسطے اس دین کو بچا لو، ہم غرق ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیں مجھے، رات وہ بچی رو رہی، وہ ہماری بہن رو رہی تھی کہ میرا داماد جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو گھر کے سکھا رہا ہے کہ یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس کہو، وہ بڑی جلدی مدد کرتا ہے ابلیس جو ہے، اور وہ کالے جادو کے کچھ اس کو کلمات بچوں کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کسی کو ہے خبر؟
جو ہماری ماڈرن یونیورسٹیاں ہیں وہاں بچے جو ہیں وہ شیطان ابلیس کی تصویریں بنا کے اپنے یہاں سینے پہ لگائے ہوئے ہیں. ہم وہاں جاتے ہیں, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نسل کا کیا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ تو پھر کوئی اور پیدا کر دے گا قوم. پہلے قومیں مٹی نہیں. ہمارا جو حال بغداد میں ہماری ساری کتابیں دجلہ و فرات میں بہا دی گئی تھی اور فرات کا پانی کالا سیاہ ہو گیا, لگتا تھا سیاہی چل رہی ہے دریا میں. اتنی ہماری لائبریریاں تباہ ہوئی تھی مسلمان. وجہ کیا؟ لڑائیاں ہو رہی تھیں. اب یہاں میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں, کرنا تو میں نے اور طرف تھا لیکن یہ بات عرض کر دوں. علامہ اقبال, جب یہ ہماری سوچ ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی پہلے بات سنا دوں. شیخ اکبر جو تھے ان کے پیر صاحب کا نام تھا ابو مدین. کیا نام تھا؟ ابو مدین. یہ یاد کر لو, یہ سناؤ جا کے اپنے محلے کے علماء کو سکھاؤ, سناؤ یہ بات. ابو مدین جو تھے ان کو ایک بندے نے ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دی, تو ان کے خلاف بات کر دی. شیخ اکبر نے اس سے ملنا ہاتھ ملانا بند کر دیا. انہوں نے کہا یہ میرے پیر کے خلاف بات کی ہے, میں اس سے نہیں ہاتھ ملاتا. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. آپ نے کہا شیخ اکبر محی الدین, تمہارے پیر کے خلاف اس نے بات کی تو تم نے اس سے سلام دعا بند کر دی, ہاتھ نہیں ملاتے اس سے. لیکن یہ تو تمہیں پتہ ہے میرا تو وہ عاشق ہے نا, اگر مجھے وہ مانتا ہے تو تم اس سے ہاتھ ملانا بند کر دیا ہے. صبح شیخ اکبر اٹھے, جا کے اس آدمی سے معافی مانگی اور اس کو اپنے گلے لگایا. اور جو رسول اللہ کو, جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہے ان کو تو ہم دشمن نہ بنائیں, ان کو تو اکٹھے کریں. غزہ میں بم پڑ رہے ہیں, بم جو آتا ہے نیچے وہ بالکل نہیں دیکھتا یہ سنی ہے کہ یہ شیعہ ہے, وہ سب کو مارتا ہے. کوئی ہے آپ میں سے کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی بیٹی بتائے کہ جی بم جو ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ بم صرف شیعہ کو لگے گا, سنی کو نہیں لگے گا. جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو وہ اپنا مخالف دشمن سمجھتا ہے. دشمن کہاں جا رہا ہے دین کا, ہم کہاں ہیں. تو آج یہ محفلیں آباد کرو, دل اجڑے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, ان کا حل کیا ہے, دوا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. کلمے کا ذکر کرو. کل مجھے اتنی خوشی ہوئی, کل مجھے ایک میسیج آیا اپنا سلطان منیر کے تھرو. میں تو چونکہ اتنے فون اٹینڈ نہیں کر سکتا, سلطان حافظ جی ان کو لوگ میسیج پیر جی کو کرتے ہیں. تو خاتون نے کہا جی کہ میں تو کمال ہو گیا جی, آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا, وہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں اللہ مجھے حج پہ لے جائے یا میں حرم شریف جانا چاہتی ہوں, تو کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا کلمے کا ذکر کیا کرو اور دروشی پڑھا کرو, بھائی یہی وظیفہ ہے تمہارا. اس نے کہا وہی وظیفہ پڑھا تھا, میں حرم میں بیٹھ کے آپ کو میسج کر دیں گے. میں کعبۃ اللہ پہنچ گئی. اب ہمارے کیا ہے, ہمارا ایک تصور غلط بنا دیا گیا ہے. مجھے یاد آتا ہے یہ شاہد صاحب گجرات سے آئے ہوئے ہیں, بہت بڑے نعت خان میرے دوست. ہمارے چونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے ورنہ ہم ان سے پوری نعتیں سنتے. آج میں نے حافظ جی کو کہنا ہے کہ صلاۃ و سلام جو ہے وہ یہ شاہد صاحب پڑھائیں. ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے, ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہم نے وقت کی پابندی لازماً کرنی ہوتی ہے. اور میں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا, میرے شاگرد جو ہے حافظ بابر جو ہے یہ مجھے تنبیہ کر دیتا ہے, سلطان مرید نجم, میری بیٹیاں مجھے ڈانٹ دیتی ہیں اوپر بیٹھی ہوئی. ادب اپنی جگہ, اگر کوئی بات وہ محسوس کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو جس بندے کو اوپر بٹھا دیا نعوذ باللہ من ذالک, اللہ رسول کی بات پیچھے ہے, انہوں نے کہا بابے جی نے یہ کہہ دیا. بابے برباد کر دیں گے آپ کو. مجھے بتاؤ ایک بات, میں سوال کرتا ہوں سارے مسلمانوں سے, وہ شے مجھے بتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے نہیں ملتی, پھر ہم غیروں کی طرف جائیں. پیر بابا اصل کون سا ہے؟ سب کو یاد ہے نا, نغمہ کجاؤ من کجا ساغے سخن بہانائی سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. اصل بابا وہ ہے جو آپ کو کہے وہ گنبد خضرا ہے. یہ کام کر سکے تو بڑا کام ہے منیر, یہ کام کر سکے تو بڑا کام ہے منیر. لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کرے, لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کرے. حضور کے دربار پہ لے کے جاؤ, میری کیا حیثیت ہے؟ جو بیٹھا ہوا ہے اوپر جبے کبے پہن کے, اس کی کیا حیثیت ہے اپنی؟ وہ تو تمہارا دریوزہ گھر ہے, وہ تم سے مانگتا ہے پیسے ٹکے. میں کانپ گیا, میں پڑھ رہا تھا کتاب. مینا کماری ہندوستان کی بہت بڑی فلم ایکٹریس تھی
اور میں آپ کو دلچسپ بات سناؤں، جب میرے پاس علماء آتے ہیں، میرے پروگرام میں اسکالر آتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ 2-3 فلمیں، کچھ میں ان کو ڈرامے کہتا ہوں، ضیاء محی الدین کو دیکھو تمہارا تلفظ درست ہو، میں کہتا ہوں پاکیزہ فلم دیکھو انڈیا کی تاکہ تمہاری زبان درست ہو۔ مینا کماری کی مشہور فلم ہے جس پاکیزہ جس کا نام ہے، اور بھی فلمیں ہیں اس کی، پاکیزہ میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فلم دیکھنی ہے تو یہ دیکھو، زبان کی وجہ سے۔ مینا کماری نے شادی کی اپنا کمال امروہی سے، کمال امروہی مسلمان تھا، 2 بہن، جی وہی کہہ رہا ہوں، کمال امروہی سے 2 بچے تھے۔ جب یہ پہلے بامبے میں تھی، پھر امروہہ چلی گئی، بیمار ہو گئی تھی بیچاری، بعد میں کینسر سے فوت۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ ڈاکٹر خالد صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے آج کتاب الشفا کبیر جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، جو حضرات ڈونیشن دیں گے ان سب کو ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ بغیر کسی ہدیے کے کتاب الشفا کبیر پیش کریں گے۔ تو حافظ صاحب یہ بعد میں کریں گے سارا معاملہ۔ تو ڈاکٹر صاحب کمال کی بات، ہل گیا ہوں۔ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھانا ہے اپنے علاقے میں، جس ایریا میں امروہہ میں، یہ امروہہ وہ جگہ ہے جہاں آج بھی ایک بزرگوں کا مزار ہے، جہاں پہ بچھو جو ہوتے ہیں وہ پاؤ کے 8 کلو کے بچھو ہوتے ہیں، اس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں امروہہ، گئے ہیں کئی دفعہ ہمارے لاڈلے میاں صاحب، تو وہاں پہ بچھو جو ہے اس حدود میں نہیں کاٹتا، لوگ بعض اوقات اس بچھو کو گھر لے جاتے ہیں وہاں کہہ کے کہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس کی خدمت کریں گے اور 2 دن بعد واپس کر دیں گے، 2 دن وہ کاٹے گا نہیں، وہ واپس لا کے اس کو وہیں رکھ دیتے ہیں امروہہ۔ تو اس پہ ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں، یہ جو تھے نا ہمارے منو بھائی، اس نے ایک کالم لکھا، کالم اس نے لکھا جواب میں، جو رئیس امروہی تھے شاعر، انہوں نے یہ لکھا کہ امروہہ میں ایک قبر ہے اور مزار پاک ہے ایک بزرگوں کا، وہاں جو بچھو ہیں وہ نہیں کاٹتے بالکل۔ یہ وہ منو بھائی ذرا سیکولر تھے، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا لو جی بچھو جو ہے وہ کسی خانقاہ میں نہیں کاٹتا، یہ کیسے ممکن ہے وغیرہ وغیرہ۔ رئیس امروہی نے جواب لکھا، اس نے کہا جناب آپ جا کے دیکھیں۔ اس کے جواب میں جو منو بھائی نے لکھا، تو جب مجھے ملتا تھا مرحوم منو بھائی، میں کہتا تیرا کالم مجھے بڑا پسند آیا۔ اس نے کہا یہ ہمیں امروہہ جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، جا کے دیکھیں۔ ہم داتا صاحب جاتے ہیں، اتنے بڑے بچھو جو اپنے دفتر میں ہوتے ہیں، جب وہ پولیس میں تھانے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچہری میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اتنے خونخوار ہوتے ہیں، داتا صاحب سب جا کے ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے ہم نے خونخوار دیکھے ہیں، اجدہ ہے بھی داتا صاحب پہنچے، جب لٹیرے سارے جو ہیں وہ داتا صاحب پہنچے ہوتے ہیں، راشی بدماش لٹیرے حکومت میں رہ کے سارے مال پانی بنا کے، دبئی میں محل بنا کے، امریکہ لندن میں محل بنا کے، جی داتا صاحب میں جی کمیٹی دے وچ داتا صاحب حاضری دے رہے، تم داتا صاحب کو نعوذ باللہ سمجھتے ہو، تم سے بھی کم سمجھدار ہیں، تم اللہ رسول کو دھوکہ دیتے ہو، حرام کا مال لے کے جا کے مدینہ منورہ۔ جی مجھے ایک صاحب ملے پاکستان کے بڑے دھوکے باز، 2 پراپرٹی ڈیلر، اور وہاں کہیں گے جی اللہ دے فضل ہے جی میں ہوتے جی لنگر لانا جی، میں تو مدینے سے فلانے دروازے، میں کہا اس لنگر کا کی فائدہ، وہی جو لنگر لگاتا تھا اس کا بھائی میں تھوڑا سا پرے ہوا تو مجھے ملا، کہہ لگا انہیں میری ساری جائیداد تے قبضہ کیتا ہے تو میں پاکستان جانا تو میرے تے جھوٹے مقدمے بنوانا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ یہ تمہارے روحوں کو چین نہیں ملے گا، مدینہ سے جا کے لنگر تقسیم کرتے رہو۔ اب میں وہ جو آپ کو بات سنانی چاہتا ہوں مینا کماری کی، اس نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں ہمارے محلے جو قریب ہے یہاں کوئی استاد نہیں ہے قرآن پڑھانے والا۔ ان کا فلاں اسکول ہے ہندوؤں کا، ان کا جو ایک اردو کا ٹیچر ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اردو کا، وہ قرآن پہ بڑی اتھارٹی، بڑا زبردست قرآن پڑھتا ہے وہ۔ مینا کماری نے اسے بلا کے کہا مہاراج آپ کو میں نے تکلیف دی، میرے بچے ہیں، یہ میرا خامن مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو قرآن پڑھا دیں، بچوں کو قرآن پڑھا دیں۔ اس نے کہا بیوی پڑھا دوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس نے کہا مہارانی پڑھاؤں گا میں قرآن، کل سے آ جاؤں گا پرسوں سے۔ کہنے لگی بتائیں پیسے؟ اس نے کہا نہیں پیسے نہیں۔ اس نے کہا نہیں آخر آپ آئیں گے، اتنی دور تکلیف کریں گے، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، تو اس کے پیسے تو آپ بتائیں نا، کیا اس کی تنخواہ کیا ہوگی یا جو ٹیوشن فی کیا ہوگی؟ اب جواب سنیے اس ہندو کا استاد کا۔ اس نے کہا ایشور کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ مار دیا۔
ساری رات میں اس پہ سوچتا رہا. انہوں نے کہا ایشور یعنی خدا کا پیغام بچوں کو سکھانے کے پیسے لیے جاتے ہیں؟ نہ بی بی میں نہیں پیسے لوں گا. ہاں جب میں آپ کے بچوں کو اردو پڑھاؤں گا یا حساب پڑھاؤں گا تو اس وقت میں پیسے لوں گا. یہ ہے اخلاص. رب کے ہاں جو چیز تلتی ہے، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کوئی تمہاری جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ قبول نہیں جب تک انما الاعمال بالنیات. یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے. اپنے دلوں کو پہلے اس طرف رکھو. ذکر کر رہے ہیں ہم تو یہاں اگر میں اس نیت سے بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ سب بڑے متاثر ہوں اور ہم زور شور سے کہیں اللہ اللہ، نہیں. جب آپ کہہ رہے تھے نا اللہ اللہ، مجھے راحت بھی ہو رہی تھی، خوشی بھی ہو رہی تھی. تو میں کہہ رہا تھا کہ کاش میں حافظ جی کو روک کے آپ کو سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جہاد میں تھے، جا رہے تھے، تو راستے میں آپ کو پتہ ہے نا آپ آرام کرنے لگ گئے. سب کو یہ واقعہ پتہ ہے. ایک درخت کے نیچے آپ اکیلے آرام کر رہے ہیں، تلوار مبارک آپ نے اپنی لٹکائی ہوئی ہے. اتنی دیر میں وہ کافر آتا ہے، بعد میں مسلمان ہو گیا. اس نے وہ تلوار اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، ہٹ ہوئی. آپ اٹھے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ. بس یہ کہنا تھا. یہ ہے اللہ کہنے کا انداز. جب ذکر کرنا ہے تو اس طرح ذکر کرنا. بس اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اسی وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، فرمایا ہوں تو دس بھائی تنو کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا تسی مہربان ہو، بڑے کرم فرماؤ جناب، بس منو معاف کر. تو یہ جو ہے نا محبت، آپ دیکھیں میرا بھائی ہے، اس کا نقطہ نگاہ ہوگا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مسلمانوں کا ایک مسلک جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، مالکی چھوڑ کے ہاتھ پڑھتے ہیں. حنفی جو ہیں وہ اپنی ناف پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جو دوسرے حنبلی وہ یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. غوث الاعظم یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے. اسی غوث الاعظم کی یار بھی دینے ہیں جڑا اتنے ہاتھ پڑے ہو کافر ہے ساری نظر. بھائی اس بات کو سمجھیں، یہ اختلافات نہیں کرنے دیں. کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی ذکر کی محفل کر رہا ہے، کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، پڑھنے دو. دیکھیں مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ جو تھے انہوں نے کیسے کافروں کو مسلمان کیا. ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. آپ کھولیں نا سوشل میڈیا کھولیں، آپ کو نظر آ جائے گا. باقی تو چھوڑے، ہمیں نہیں چھوڑا انہوں نے. پاکستان میں سب سے زیادہ جس آدمی نے ختم نبوت کا کام کیا ہے اور ناموس رسالت کا کتابیں بڑھی ہوئی ہیں، وہ یہ آپ کا خادم بیٹھا ہوا ہے. میں نے حضور کی ناموس کے لیے 16 راتیں جا کے بحثیں کی ہیں، جا کے عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں، اور سارے کیس جیت کے دیے. ناموس رسالت کے ہوں، ختم نبوت کے ہوں. کوئی ماں نے بچہ جنا نہیں ابھی پاکستان جس نے میرے طرح کے، میری جتنی تعداد میں میں نے کیس کیے اس نے کیے ہوں گے. جو لوگ ہمارے جو جی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. بیٹھیے بیٹھیے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے ناموس رسالت کا سب سے بڑا جلوس اللہ نے مجھے توفیق دی. 1999 میں میں نے 2 لاکھ آدمی نکالا سڑکوں. سب سے پہلے مقدمے جتنے ناموس رسالت ختم نبوت کے میں نے کیے. حضور کی ختم نبوت پہ میں نے لوہے کا وہ جو دیواریں تان دی، کوئی مائی کا لال اس کو قیامت تک نہیں اتار سکتا، ختم نہیں کر سکتا. پتہ ہی ہمارے اوپر بھی فتویٰ کفر کا لگا دیا. پتہ ہی نہیں. جو ہمارے دشمن ہیں ان کے بارے میں کبھی ایک لفظ نہیں کہا. جو ناموس رسالت کے دشمن، ختم نبوت کے دشمن تھے، ہمارے خلاف پیش ہوتے تھے نا دوسرے لوگ، وہ یہیں پھر رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک لفظ کبھی نہیں کہا. یہ اپنوں کو ہی پڑھنے والے ہیں، ان کو نہیں سمجھ بیچاروں کو یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھے لوگ. علامہ اقبال اور سر علی امام بیرسٹر تھے. سر علی امام اور علامہ اقبال دونوں گول میز کانفرنس کے لیے جا رہے تھے انگلینڈ. جب جہاز جو تھا نا وہ پہنچا عدن کی بندرگاہ پہ. عدن یہ یمن کی ایک بندرگاہ ہے. تو علامہ اقبال کو جج نہیں بننے دیا تھا سر علی امام نے. لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا جیسے مجھے پاکستان کا ایک حکمران جس کی مرتے وقت شکل بھی بندر کی ہو کے مرا، وہ مر گیا اور ایسی موت آئی. اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو کو بچائے اس موت سے. اور بھی مریں گے.
میرا دعویٰ ہے، میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، عاجز ہوں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاکری کی ہے، میں نے حضور کی ناموس کی نوکری کی ہوئی ہے۔ میں پورے دعوے سے آپ سے کہتا ہوں، جن لوگوں نے ہارورڈ کی فیلوشپ لینے کے لیے، باہر کی بڑی نوکریاں لینے کے لیے غلط فیصلے کیے، ناموس رسالت ختم نبوت کے خلاف فیصلے کیے، مرنے سے پہلے ان کی شکل سور کی ہوگی، نہ بنی تو میری قبر پہ آ کے جوتے مارنا کہ تم نے غلط کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کوئی کرے تو پھر بچ جائے؟ نہیں بچ سکتا۔ کائنات کی ساری عزتیں، عظمتیں، راحتیں، شوکتیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہوتی ہے، ہمیں تو وہیں سے ملتا ہے۔ اس لیے میں لوگوں کو روکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس طرف جاؤ، حضور کی طرف جاؤ۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے بھی انہوں نے کہا تھا، ہم تو یہی پڑھتے ہیں رات دن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ حشر میں پتہ چلے گا جب آئیں گے محشر میں آقا ہمارے، تو کل انبیاء یوں کریں گے اشارے، بروز حشر یوں پکاریں گے سارے، وہ کل انبیاء کا امام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہاں، اس نے یاد کرا دیا، میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ یہ جو بچوں کو لاتے ہیں نا یہ ساتھ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں آپ سب کو کہوں اپنے پوتے، اپنے بیٹے بچوں کو لایا کرو ان محفلوں میں۔ یہ مجھے چیف جسٹس صاحب نے ایک دن پوچھا، لاہور ہائی کورٹ کے، بڑے میرے مہربان تھے، فوت ہو گئے بیچارے، تو مجھے کہنے لگے، کبھی چودھری صاحب کہتے تھے، کبھی مولوی صاحب کہتے تھے۔ ایک دن میں گیا تو کہنے لگے، چودھری صاحب کی مولیاں دی تسی ساری تانی ہے، اپنی شکل سماعت بنائی، ایک گل کی ہے تہاڈے اندر کی ہے کہ اگے حکومت تہاڈے خلاف ہے، صدر تہاڈے خلاف ہے، وہ جج نہیں بنن دیندا، اتوں تسی داڑھی بھی رکھ لئی ہے، تے تسی اپنا جڑا ہے اپنے مذہبی معاملات تانوں کی ہے۔ میں کہا جی میں تانوں کی دساں، جس خاتون نے بچپن چ مینوں اپنی گود دودھ پیا سی نا، وہ چکی چلاندی سی سرگی والے پنڈ، میرے یاد ہے، میں 1 سال کا 6 ماہ کا تھا، مجھے سب وہ چکی کی آواز بھی، میں آپ کے ساتھ حلفاً کہتا ہوں میرے کانوں میں اب بھی ہے۔ تو کہتی تھی سیونی نام محمد والا لگدا بہت پیارا نہیں، سیونی نام۔ مجھے آگے نہیں یاد اماں جی کون سے اشعار پڑھتے تھے، لیکن یہ ہے ہماری ماؤں نے ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ میں پلا دیا ہے، یہ نہیں نکل سکتا ہمارے اندر سے، لیکن وہ مائیں تو پیدا کریں نا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہو آپ سے دگنی ہماری بیٹیاں بہنیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایسی ایسی بیٹی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں تو وہ مجھ سے پھر گلا شکوہ کرتی ہیں کہ ان کا تقویٰ تقسیم کیا جائے تو پورے لاہور کے لیے کافی ہے۔ کتنا دروشی وہ پڑھتی ہیں۔ راول پنڈی سے ایک ہماری بیٹی ہے، وہ مجھے جب فون کرتی ہے ہر دوسرے تیسرے، کہتی ہے نوٹ کر لیں اس ختم میں آپ نے میری طرف سے 25,000 درود شریف ہے، 10,000 کلمہ شریف ہے، یہ فلانی چیز ہے، سورہ یاسین اتنی دفعہ ہے، یہ گھروں میں رکھو، برکتیں ہوں گی گھروں میں، برکتیں، یہ ذکر پاک ہوگا، ذکر نہیں ہوگا روحیں بے چین ہوں گی۔ تو علامہ اقبال جو تھے ان کو لوگوں نے کہا کہ سر علی امام بیرسٹر تھے بڑے مشہور، وہ آپ کے خلاف، وہ آپ کو سر شادی لال بدبخت چیف جسٹس تھا ہائی کورٹ کا یہاں، یہ وہی تھا جس نے غازی علم الدین شہید کو بھی پھانسی دی تھی، سر شادی لال، وہ علامہ کے بڑا خلاف تھا، کیونکہ علامہ تو کہتا ہے نا نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دونائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اقبال جو ہے وہ تو عشق کا پیغام دیتا ہے نا، اقبال کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ان سے وفا کرو گے یہ آسمان سے آواز آتی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہوتے نہیں پھر لوح و قلم ہوتے نہیں، جنہوں نے ان سے وفا کی تھی 1000 سال ہو گیا تقریباً داتا صاحب کو گئے ہوئے، اب بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ 800 سال معین الدین چشتی ہو گئے، اب بھی لوگ اسی کا نام لیتے ہیں۔ بابا فرید کو 600 سال ہو گئے، اب بھی اس کا نام چلتا ہے۔ خواجہ نظام پاک دلی میں بیٹھے ہوئے، یہاں ہم ان کے ذکر کرتے ہیں۔ جنہوں نے ذکر کیا تھا وہ اللہ کے قریب، اور پھر یار سوچو یہ کتنی بڑی بات ہے، 1,24,000 انبیاء آئے دنیا میں،
کسی نبی رسول کی امت کو اللہ نے یہ نہیں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، کسی کو نہیں کہا۔ آپ ذکر کر رہے ہو، یقین ہے نا آپ کو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے صادق و امین ہیں جن کے بدترین جو دشمن ان کو شہید کرنا چاہتے تھے، بدترین ابو جہل بھی صادق اور امین ہی کہتا تھا، ابو لہب بھی کہتا تھا ہے سچا ہے لیکن اسی رب نو نہیں مان سکتا۔ وہ صادق و امین وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام کہ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ اپنی قرآن اپنے میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں۔ آپ سوچو رب تعالیٰ، آج میں ایک حدیث پڑھی تو میری عجیب حالت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لمبی حدیث ہے کہ تم میرا ذکر کرو، تم میری طرف آؤ ایک بالشت میں ایک ہاتھ برابر آؤں گا، تم میری طرف چل کے آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا، اور تم تیز چلو گے میں دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا، اور کس طرح آؤں گا؟ میں اپنے بازو کھول کے اس طرح تعلق سیدھے نہ لا لوں۔ اب اللہ کے ہاتھ نہ سمجھ لینا، وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں قریب، وہ کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی ذکر چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو جب وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو شیطان قریب نہیں آ سکتا، جب اللہ دور ہو گیا تو شیطان آ جاتا ہے۔ فرمایا پھر ایک شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کو مس گائیڈ کرتا ہے۔ بھائی ذکر کرو، زندگی بڑی کم ہے، کوئی پتہ نہیں، یہ اس بات پہ نازا نہ ہو کہ میں تے ہلے 50 سال دا ہوں، میں تے 40 سال دا ہوں، یہاں تو 25 23 سال کے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو جا کے اسپتالوں ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے ملک کے بیٹھے ہوئے، ان سے پتہ کریں، کوئی ایج ویج کا چکر نہیں ہے یہاں، کوئی پتہ نہیں، جس کا لکھ دیا گیا ہے وہاں ایک ساتھ ایک سانس نہ آگے نہ پیچھے۔ تو یہ جو سانسیں ہیں ان کو کارآمد کرو، یہ انرجی ہے آپ کے اندر، ایک طاقت دیکھیں نا کتنا نشہ ہے۔ تو میں علامہ اقبال کی بات مکمل کروں۔ علامہ اقبال کو لوگ کہتے تھے سر شادی لال اور سر علی امام بیرسٹر دوست تھے آپس میں، وہ کہتے ہیں علامہ اقبال آپ کو علی امام شادی لال کو کہتا ہے، وہ ہندو ہے، متعصب تھا، بدبخت تھا، خنزیر تھا، اور انشاءاللہ تعالی جو شادی لال کے راستے پہ چلے گا، جو ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کرے گا، بدنیتی کرے گا، وہ بھی خنزیروں کی فہرست میں ہوگا۔ اگر اس کی شکل نہ بدلی تو میرے پکڑ لینا، گریبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان حشر میں میرا گریبان پکڑنا تم۔ کہنا اس آدمی نے یہ بات کہی تھی، معراج ہوٹل میں آج کا دن نوٹ کر لوں، یہ کوئی معمولی بات ہے، ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ تو علامہ اقبال جب سر علی امام کھڑے تھے عرش پہ، عرشے کے اوپر جہاز کا جو سب سے اوپر ہوتا ہے چھت جس کو کہہ لو، وہاں کھڑے تھے، شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے وقت بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، دیکھا نا آپ نے سرخی ہو جاتی، تو کھڑے ہوئے تھے تو وہ نظارہ دیکھ رہے تھے، علامہ اقبال بھی اوپر چلے گئے۔ تو سر علی امام نے کہا اقبال یار ادھر سے اگر ایک لائن سیدھی کھینچی جائے نا 90 کے زاویے پہ تو وہ سیدھی گنبد خضرا کے جا کے مس ہوگی، یہاں سے عدن کی بندرگاہ سے یہ سیدھی جائے گی اور گنبد خضرا جا کے جو ہے وہ ٹکرائے گی۔ تو علامہ اقبال نے دیکھا تو علی امام جو تھا وہ رو رہا تھا، علامہ اقبال بھی چھم چھم رونے لگ گئے، گنبد خضرا کا جو ذکر آ گیا تو علامہ بھی رونے لگ گئے۔ چلے گئے کانفرنس کی، جب واپس آئے تو جب بمبے بندرگاہ پہ اترے تو علامہ اقبال آگے بڑھے اور سر علی امام دونوں نے جفی پارے، ایک دوسرے کی پیشانی چومی۔ وہاں رخصت جب ہوئے تو علامہ کے دوستوں نے کہا علامہ صاحب یہ کی کیتا ہے، کہ بڑا غلط آدمی، یہ تو آپ کو جج نہیں بننے دیتا، آپ کا دشمن ہے اور آپ اس کے پیشانی چوم رہے ہیں، اس کو گلے لگا رہے ہیں۔ علامہ کا جواب سنو، آج ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ علامہ نے کہا جس آدمی کی آنکھیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیگ جائیں اقبال اس سے دشمنی نہیں رکھ سکتا۔ اور یار کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی حضور کا ذکر کا، اس سے دشمنی نہ رکھو، ان سے محبت کے اپنے جو ہے نا واہ کرو، اپنے اس طرح بازو اپنے واہ کرو محبت سے۔ معین الدین چشتی یا داتا صاحب نے گالیاں دے کے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا تھا، 2 سال لوگ محفل میں بیٹھتے تھے، یہ بھی نہیں پوچھا تم کون ہو، تم ہندو ہو کافر ہو تم کون ہو، ان کے پاس آ کے خواجہ نظام پاک کی محفل میں جو بیٹھتے تھے انہوں نے کبھی نہیں پوچھا۔ یہی تو ایاز نے کہا، کہتے ہیں میں 2 سال جا کے بیٹھتا رہا، میرا دل چاہتا تھا مجھے کہیں مسلمان ہو جا،
میں تو پہلے دن سے ہو گیا ہوا تھا، بدل گیا ہوا تھا، لیکن کہتا ہے نہیں، حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو آپ کی سنہری مسجد کے پاس جن کا آج بھی مزار ہے مذہب وزیر خان کے ساتھ ایاز صاحب کا، تو وہ جو ہے یہ تو خیر میں غلط کیا گیا، یہ تو محمود ایاز والا ہے، یعنی جو یہ تھا نا ہردیو، جو حضرت خواجہ نظام کا مرید تھا، جس نے نظامی برسی کتاب لکھی ہے، اس کا نام آپ نے بعد میں ہردیو سے ایاز کر دیا. تو وہ کہتا ہے 2 سال میں جا کے بیٹھتا رہا، اخیر میں نے منتیں کی جناب مجھے مسلمان کر لے. کہیں ٹھیک، یہاں کیا ہوتا ہے صبح شام وہ کہتے حافظ جی تسی کنے بندے مرید کرائے نے میرے، دسو جی بشیر بھٹی تو کنے بندے پھسائے نہیں، بندے جا کے یہ شکار ہو رہا ہے. ہمیں تو اللہ نے توفیق دی، ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ جن کی ہم نے جو ہے وہ قدم چھوئے ہیں، جن بزرگوں کے قدموں کو بوسے دیے ہیں، انہوں نے ہماری اور طرح کی یہ بریز ہے ہمارے پاس پچھلے 5 سال سے آتا ہے. یہ حلوہ جو آپ کھاتے ہیں اس کی بیگم بناتی ہے. جب ہمارے پاس روٹی پکانے والا نہیں ہوتا تھا، اکیلی عورت 700 روٹی ہاتھ سے پکا کے یہاں پہ لے کے آتی. 6 سال ہو گئے میرے پیچھے پڑے ہوئے کہ جی وہ آپ بیعت کرنے میں کہ حرم شریف کرانے چلتے. ایک دن ہی لوگ لیٹ کر حافظ جی کو یہ بیٹھے ہوئے پوچھے کتنے سال لگے تھے. میرے والد گرامی کہتے تھے پہلے رپورٹ لیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر 1 سال میں اس کی ایک تہجد قضا نہیں ہوئی تو میرے والد پھر بیعت کرتے تھے، ورنہ میاں جی کرتے ہی نہیں. وہ بزرگ ہم نے وہ دیکھے ہوئے ہیں، ان کا اور انداز تھا. یہاں دکانیں کھول لیتی، بچے اس بات سے. تو علامہ اقبال، اب میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں کہ کس طرح دین پھیلتا ہے. ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے جنہوں نے قرآن حکیم کے کچھ حصوں کی تفسیر بھی لکھی. یہ کراچی کے بزرگ تھے، سادہ سے مکان میں رہتے تھے. یہ اصفہانی وغیرہ ان کے مرید تھے، لیکن انہوں نے کوٹھی ایک دن اصفہانی صاحب گئے تو ڈاکٹر صاحب اتنی چابیاں، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت کنال کی کوٹھی بنائی ہے آپ کے لیے ڈیفینس میں، تو آپ وہاں شفٹ ہو جائیں. تو انہوں نے یہ پکڑی اور ایسے زور سے ماری، اس کے یہاں لگی. کہنے لگے جس دنیا کو ہم ترک کر چکے ہوئے تم ہمیں اس میں پھنسانا چاہتے ہو. ایک کمرے اور ایک برآمدے کے مکان میں ساری زندگی گزاری. ان کے پاس بندے بیٹھے ہوئے تھے کافی، یہ جوش بھی بیٹھا ہوا تھا، جوش ولی آبادی بھی جاتا تھا اور لوگ بھی بیٹھے. ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت صاحب میں تو دسنا ہے، میں اب مثالاً سمجھا رہا ہوں کہ حافظ بابر جڑا ہے نا، یہ فلاں ہیرا منڈی کی کنجری وہ کوٹھے تے جا کے میلاد پڑھتا ہے. یہ بازار حسن جاتا ہے فلانا مولوی، اور یہ صوفی اور جہاں جا کے وہاں میلاد پڑھتا ہے اس کنجری کے کوٹھے پہ. ایوب دہلوی چیخ مار کے رو پڑے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے ایسے ہاتھ باندھ. کہنے لگے اللہ، گناہوں کی بستی میں رہ کے بھی وہ رسول اللہ کو نہیں بھولتی، گناہوں کی بستی میں رہ کے بھی وہ آقا کو نہیں بھولی. یہ ہے صوفی کا انداز. خواجہ نظام پاک کو جب طوائفوں کی سربراہ نے شکایت کی تھی کہ اس دفعہ عرس پہ ہمیں حلوہ نہیں پہنچا، حلوہ پوڑی نہیں پہنچا، تو آپ نے کہا اچھا. امیر خسرو کو بلایا، دوسروں کو کہا کہ حلوہ بناؤ. دوبارہ حلوہ تیار کیا، ختم ہو چکا تھا لنگر. اپنے سر پہ اٹھا کے اس بازار میں پہنچ گئے. یہ رو رہے پاؤں میں پڑے، حضرت جانے دیں. آپ نے فرمایا نہیں میں خود جاؤں گا. وہ جا کے ان کو حلوہ اور پوڑی کہا بیٹو یہ لو بیٹیو تم نے شکایت کی تھی. ایک طوائف نہیں وہاں پہ رہی، ساری ولی اللہ بن گئی، زندگیاں بدل گئی. آج اس انداز کی تبلیغ کی ضرورت ہے، اس کی نہیں ہے. وہ فلانے تیری ماں ایسی، تیری بہن ایسی، تیری دھی ایسی، تیری شکل ایسی ہے، تو مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا زوال کیسے ہوا تھا. قرطبہ میں، غرناطہ میں ہم کیسے ذلیل و خوار ہوئے تھے. بغداد میں ہمارا کیا حال ہوا تھا، کیسے کیسے آپس میں نسل کی لڑائیاں تھیں. یہ لڑائیاں بند ہونی چاہیے. آپ میں بھی سب کا فرض ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ اس طرح کے لوگوں کو چندہ دیتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ دشمنی ہے. سب کلمہ گو جو ہے ان سے محبت سے ملو، تم کنونس کرو، تمہارے پاس آرگومنٹس ہیں. وہ اپنے اعمال دیکھو، تم کدھر لوگوں کے چکر میں پڑے ہوئے، کدھر گالیاں دے رہے ہو لوگوں کو. محبت سے یہ دین کا جو پیغام پہنچا تھا. دیکھیں نا حضرت عبد الخالق خوشدوانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا سلسلے کے ہیں، جن کا ہمارے شجرے میں نام آتا ہے. خانقاہ کے باہر لکھا ہوا تھا یہاں جو آدمی آئے اس کا مسلک مذہب نہیں پوچھا جاتا، جو آئے اس کو کھانا کھلاؤ. وہ جو روٹی کھا لیتا تھا نا ان کی، اس روٹی کے اندر بھی نور ہوتا تھا. یہ جو ذکر کی محفل ہے نا، وہ
ابو علی سینا بہت بڑا آدمی تھا، اتنا بڑا حکیم، اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا دانشور. تو حضرت ابو الحسن خرقانی جو ہمارے سلسلے میں ہیں، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گیا تو کہنے لگا حضرت صاحب یہ ذکر پہ آپ بڑا زور دیتے ہیں، جو آیا خانقاہ میں ذکر کرو، اللہ 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 اللہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا تم بڑا احمق اور گدھے آدمی ہو، تم اس طرح کے سوال کرتے ہو. تو ابو علی سینا کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے ایسے ہو گیا یہ وہ. تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا گال چھوڑو، گدھے دے لفظ نال تیرا رنگ بدل گیا ہے. کہ اللہ نے رنگ، اللہ کا نام ہے، نہیں دل بدلے گا. تم لو تو صحیح اللہ کا نام، تم دل سے لو تو صحیح. جب لیں گے آپ دیکھیں نا، وہ حضرت جو ہمارے تھے مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں، مولانا عبدالسلام نیازی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار دلی میں ہے. میں جو منتہی لوگ ہیں نا، جو منتہی ہیں، وہ جب میرے پاس آتے ہیں بہت پڑھے لکھے، تو ان کو میں کہتا ہوں عبدالسلام نیازی کو پڑھو، کیونکہ چھوٹا موٹا پڑھنے والا اس کو پڑھے گا تو پیدل ہو جائے گا بیچارہ. وہ ہماری ایک خاتون یہاں آتی تھی، بیٹی بڑی سمجھدار تھی، میرے پیچھے پڑ گئی، مجھے عبدالسلام نیازی پڑھائے. میں نے پڑھایا تو وہ جا کے تو ایک محفل ہوتی ہے وہاں پہ، وہ بھنگڑا ڈالتے ہیں ڈھول کے اوپر، وہ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا. کہہ لیجیے عبدالسلام نیازی میں نے پڑھایا تھا حاجی صاحب نے. تو میری بیٹیوں نے کہا کچے بندے کو نہیں پڑھانا ہے، پکوں کو پڑھانا ہے، جو اس سطح پہ پہلے اس سطح پہ پہنچو تو صحیح. عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مودودی کے بھی استاد تھے. مولانا ان کے مودودی صاحب کے بڑے ہیں ابو الخیر، بہت بڑے عالم تھے، ان کے بھی استاد تھے. یہ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے لگتے تھے. درویش آدمی تھے، آخری عمر میں داڑھی کٹوا دی، بال کٹوا دیے، ملنگا بن گئے ہوئے تھے. اور جو تھا یہ اپنا جس نے لکھی تھی پریچنگ آرنلڈ، پروفیسر آرنلڈ بھی ان کا شاگرد تھا. اب ان کا واقعہ سنیے، عجیب و غریب. ان کا پورے بر صغیر میں کوئی عالم ان کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ ملتے کیوں نہیں ہیں جا کے عبدالسلام نیازی صاحب سے، وہ بھی تو آپ کے مسلک کے ہی ہیں، بڑے اہل سنت زبردست صوفیاء کے ماننے والے ہیں. کہنے لگے وہ اتنا جلالی ہے، پتہ نہیں وہ کس رنگ میں ہو، بابا میں نہیں اس کے ملتا جا کے، وہ بڑے جلالی ہے. نکلے، ان کے ساتھ تیلی ایک ہوتا تھا، ان کا مرید تھا. آگے سے مفتی کفید اللہ، مفتی اعظم ہند دیوبند کے بہت بڑے مفتی ہوئے، بڑے فقیر میں بڑا نام ہے ان کا. وہ آ رہے ہیں، 7 شاگرد ہیں ان کے، 40-50، بخاری شریف ہاتھ میں پڑھی ہوئے درس دے کے آ رہے تھے. اب سڑک کے ایک طرف عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، ایک طرف مفتی کفایت اللہ جا رہے ہیں. کعبے مولوی بولتے تھے، اب ادھر آؤ. جلالی تھے. مفتی کفایت اللہ چلے گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ. کہنے لگے مفتی آج تم نا ایک سوال کا مجھے جواب دو. انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں؟ کہنے نہیں تم مفتی ہو، اتنے بڑے مفتی اعظم ہند ہو، جواب دو. یہ بتاؤ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے کہا جی نعوذ باللہ، توبہ توبہ. کہنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صادق و امین، وہ غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگے اب ایک قرآن شریف کی میں آیت پڑھتا ہوں، اس کی تشریح کر دو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ استقامت اختیار کی، ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کہ ترجمہ کرو، وہ ہچکچائیں، کہ کرو ترجمہ. ڈنڈا ہوتا تھا ہاتھ میں بہت موٹا متحد، کہ ترجمہ کر. انہیں ترجمہ کیا. کہنے لگے مولوی یہ بتاؤ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کے محبوب کہ جس آدمی نے دل سے کہا قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ استقامت اختیار کی، اس پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. مجھے بتاؤ تم پہ کبھی چڑیل بھی نازل ہوئی ہے؟ مفتی صاحب غش کھا کے گر گئے. کہنے لگے اگر دل سے کہا ہوتا میرا رب اللہ ہے تو فرشتے نازل ہوتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے، آپ یقین کریں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو. جب آپ ذکر یہ آخر میں حافظ جی پڑھ رہے تھے نا مولایا صلی وسلم، اور اس سے پہلے یہ وہ جو تھا 7 کلمے کا ذکر کرا رہے تھے، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کی اتنی آواز نہیں ہو سکتی، یہ کچھ اور طاقتیں بھی شامل ہوئی ہیں. ملائکہ کا نزول ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. یقین اپنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ والا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت قاسم کی وفات ہوئی تو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ جو تھی وہ رو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان پاک میں آئے. آپ نے پوچھا ختیجہ کیا بات ہے تم رو رہی؟ کہنے لگی میرے سینے میں دودھ ٹھاٹھے مار رہا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہے. قاسم نے دودھ بھی نہیں پیا ابھی پورا تو وہ دنیا سے چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ تم پریشان نہ ہو، اس کو جنت میں اس وقت حوریں دودھ پلا رہی ہیں. قاسم کو جنت میں پورے دودھ پلا رہی ہیں. تو اگر تم کہتی ہو تو میں دکھاؤں، تمہیں دکھا دوں. تو سیدہ ختیجہ والا ایمان پیدا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، ہم نے رب کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا رب کو. آپ نے کہا رب ہے، ہم نے مان لیا. آپ فرما رہے ہیں کہ حوریں دودھ پلا رہی ہیں قاسم کو، مجھے اطمینان ہو گیا وہ پلا رہی ہیں دودھ. اللہ کے محبوب نے فرمایا جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں اللہ قریب ہوتا ہے، وہاں اللہ کے ملائکہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملائکہ میں بیٹھ کے پھر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو میرا ذکر کر رہے تھے میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا. ہمارا یقین ہے. دیکھیں نا قیامت کے روز ایک بندہ آئے گا تو لیں گے حساب، یہ نیکیاں ہیں یہ بدیاں ہیں. بدیاں زیادہ ہو گئیں، فرشتوں نے تول لیا، انہوں نے کہا چل پائی نیکیاں تیریاں کٹ گئی ہیں، برائیاں تیریاں زیادہ، گناہ زیادہ، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ کریم رحمان و رحیم ہے، اس سے دعا کرو وہ اس امت پہ کرم کر دے. ہمارے اوپر جو عذاب آ رہے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، حضور سے وفا کرو، ججو حضور سے وفا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ از وٹ وائی نہ پوچھو. میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، چونکہ یہ انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے تو وہ بھی سن لیں جن کے لیے کہہ رہا ہوں. جسٹس منیر تھا چیف جسٹس پاکستان، بڑا بدبخت اور خبیث انسان تھا. وہ جب ختم نبوت کی 53 والی تحریک تھی، جب علماء پیش ہوتے تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مودودی، ایم ابراہیم علی چشتی، الٹے پلٹے سوال کرتا تھا سب علماء سے. کہتا تھا مسلمان کی تاریخ تم بتاؤ، تم بتاؤ، تم بتاؤ. چھیڑخانی کرتا تھا، بڑا بدبخت تھا. اپنی نجی محفلوں میں رات کو فل کڑوا شراب پی کے کہتا تھا اللہ کوئی نہیں گا، اے قرآن جڑا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کی کتاب نہیں گی. اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حفظہ سرائی اور بکواس کرتا تھا وہ میں دہرا نہیں سکتا، وہ لفظ میں گہرا نہیں سکتا گستاخی کے آپ کے سامنے. اور کہتا تھا میں اتنا قابل ہوں، ایک ہی کیس کے 2 فیصلے میں لکھتا ہوں، یہ بھی پڑھے کوئی تو کہے گا بالکل ٹھیک، یہ پڑھے تو کہے گا ٹھیک. بڑا لائق تھا، کوئی شک نہیں. راتوں کو اپنا فل ٹرن ہوتا تھا، بڑے ختم نبوت پہ خلاف باتیں کرتا تھا، بکواس کرتا تھا. مرنے لگا، لیور سروسس ہو گیا، جگر فیل ہو گیا، ہسپتال میں تھا. گوہر ایوب جو ایوب خان کا سیکٹری تھا وہ خبر لینے کے لیے تیمارداری کے لیے گیا. جب گیا نا تو اس کو کہتا ہے گوہر او یار میں ساری عمر رب نو نہیں منیا، میں ساری عمر کہنا اللہ کوئی نہیں گا یار ہن میں مننا ہے. کوئی بندہ اللہ دا لیا جڑا رب نے میری صلح کرا دے کہ انہوں دسے کہ میں انہوں مننا وا. گوہر ایوب بڑا سیاح جہاں دیدہ تھا. اس نے کہا جاج صاحب آپ تو چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں، بڑے لائق، آپ کو پتہ ہے جب کوئی عدالت کی کوئی توہین کرتا ہے نا، توہین عدالت کرتا ہے تو عدالت کے سامنے جا کے ہم بھی جج رہے ہیں تو وہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ میں انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرتا ہوں، غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. تو جج کے دل میں رحم آتا ہے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو وہ ارحم الراحمین ہے، بڑا رحمان و رحیم ہے. آپ اس کے سامنے سرنڈر کریں، کہیں غیر مشروط معافی منگنا چلا مجھے معاف کر دے. تو روتا تھا آخر میں. تو میں یہ پیغام دیتا ہوں جن لوگوں کے دلوں میں یا ذہنوں میں کوئی ہے نا جالے، وہ سمجھ لیں یہ آخری وقت آتا ہوتا ہے، یہ آخری وقت آتا ہے، ماننا پڑتا ہے اس کو. میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا تھا نا، لینن جو تھا وہ کہتا تھا اگر ایک پلڑے میں 2 ترازو کے پلڑے ہوں، ایک میں پتلون پڑی ہوئی ہو، ایک میں خدا پڑا ہو یا مذہب پڑا ہو، تو میں پتلون کو ترجیح دوں گا. خدا کی میرے نزدیک اور وہ جو ہے جو سارا کچھ ہے مذہب اس کی میرے کوئی حیثیت نہیں. بخار ہو گیا، ڈاکٹر کے گیا، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نے آپ کو پتہ نا پہلے تو وہ لمبی سرنج ہوتی تھی، بچپن میں آپ نے ایک ہی سرنج سارے کو سب کو لگی 50 کو،
वो सिरिंज पकड़ते थे और वो गर्म पानी हो रहा होता तो उसमें डालते थे। आप बुज़ुर्गों ने सब देखा होगा। ये तो अब लेटेस्ट है कि हर एक की सिरिंज अलग अलग होती है। प्लास्टिक की पहले वो लोहे की होती थी, सुई भी इतनी मोटी होती थी, चीखें निकल जाती थी जब वो लगाते थे। अब तो वो छोटी सी, परसों चौथ मैंने चेक कराया ब्लड, तो वो इन्होंने बदर साहब ने कहा ब्लड वाले को कि पता नहीं क्या उसका नाम है जो छोटी सिरिंज लगाते हैं आजकल, इन्होंने कहा बदर साहब ने वो लगाना, पता नहीं क्या, बटरफ्लाई वो पता ही नहीं चला बिल्कुल इतना। अब ये हो गया ज़माना। खैर वो जब उसने डॉक्टर के पास गया ना तो डॉक्टर ने पीठ पे टीका लगाते थे उस ज़माने में ऐसे, उन्हें जब टीका लगाया ओ गॉड, उसने कहा लैदन साहब आप तो खुदा को मानते ही नहीं। कहता यार गाले अंदर कितने लुकिया होता है, एक जो तकलीफ आती है तो अंदरों निकल आता है, ये अंदर से निकलेगा भाई। पहले ही सरेंडर कर जाओ, मनो ऐसे वे नहीं कहो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया सब तो सच्ची हस्ती जी उन्हें क्या रब देगा तो असी उन्होंने मन्निया, तो जो असी उन्होंने मनांगे तो फरिश्ते नाजिल होंगे। मेरे भाइयों ये जिक्र सहाबा कर देखे ना, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा से मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊँ जो सारी बातों से अफजल हो, जो जहाज़ से भी अफजल हो। जब आप जाते हैं कुफर के मुकाबले में, जहाज़ से भी अफजल हो, खैरात से भी अफजल हो, सदक़े से भी अफजल हो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या है? आपने फरमाया ज़िक्र इलाही। जब आप ज़िक्र, हर शय की गंदगी धोने के लिए पानी होता है, हर शय को साफ़ करने के लिए कोई महलूल होता है, कोई शय होती है। फरमाया दिलों को साफ़ करने के लिए, दिलों का जंग दूर करने के लिए ज़िक्र है। ज़िक्र इलाही करो, दिल चमक जाएंगे, अंदर तुम्हारे रोशनी पैदा हो जाएगी। करके तो देखो। और ये ज़िक्र कब करना है? रात की तन्हाई में उठ जाओ, रात को मेरे कहने पे उठ जाओ, एक हफ्ते के लिए 2 नफल पढ़ लो, 4 पढ़ लो, जितने सहूलत से पढ़ सकते हो। उठ जाओ रात को। वो रात को फिर आसमान दुनिया पे अपनी शान के मुताबिक आता है, ऐलान करता है। वो रहमान और रहीम जिसके ख़जाने इतने हैं क़यामत के बाद तक भी ख़त्म नहीं होने, जिसके ख़जाने इतने हैं। लेकिन वो ख़जाने तभी मिलेंगे, ख़जाने तो हमें भी मिले लेकिन हमें डाकू मिले। ख़जाना निकलता है वो कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। आपको पता है हमारा जो नमक है, कोस्तान नमक का, ये हम कोई आप समझे 8 आने या रुपए सेब देते हैं इंडिया को। इंडिया वाले इसको लेते हैं और वो 2000 रुपये 5000 रुपये किलो बेचते हैं। ये किसने किया है? हमारा पानी किसने बेचा है? यहाँ पाकिस्तान में डाकू हुक्मरान आते रहे, वो बेचते रहे। रिकॉर्ड अगर सही उसका ठेका हो जाता, पाकिस्तान के हर मजदूर के पास भी कार होती। हमारे पास अल्लाह ने इतने ख़जाने दिए हुए हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान इन इलाकों में, चित्राल में कैसे कैसे ख़जाने अल्लाह ने, बलोचिस्तान भरा हुआ है ख़जानों से। लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो तो करें, हम अल्लाह की तरफ लौटेंगे, अल्लाह हम पे ख़जाने खोल देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गौसल आज़म ने फरमाया कि दरवाज़ा भाई अल्लाह से मिलने वाला दरवाज़ा ज़िक्र से खुलता है। और इस पर फ्रांसीसी जो था ना शुआन, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। कहता है अल्लाह और बंदे के दरमियान एक दीवार है। अल्लाह और बंदे के दरमियान, शुआन सूफी था, शाज़ली था, बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, बड़ी ज़बरदस्त किताबें लिखी। कहता है अल्लाह और बंदे के दरमियान दीवार है। कहता है लेकिन ये दीवार जो है ना, ये बर्फ़ की है, इट्स ए वॉल ऑफ आइस, ये बर्फ़ की दीवार है। तो कहता है ये गिरती कैसे है? जब ज़िक्र की तमाज़त पैदा होती है, जब तुम्हारा ज़िक्र करते हो तुम, तो तुम्हारे अंदर वो जो तपिश इसके इलाही की पैदा होती है, कहता है वो दीवार गिर जाती है, फिर तुम्हारी रब से मुलाकात होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया 8 दरवाज़ों से ज़ाकिर जो है अल्लाह ताला उसको आवाज़ दे, 8 जिस दरवाजे चाहो तुम जाके तो अल्लाह से मुलाकात करो। तो इसलिए ये जो हमारी ज़िक्र की महफिल होती है, ये तरबियत गाह है। और हाफ़िज़ साहब ने जैसे फरमाया, हमारी जो खानका है उसमें बड़ा तेज़ी से अल्लाह के फल से काम हो रहा है। और उसका सिरा जो है वो इस जो होटल के मालिक है जनाब हमारे चौधरी हबीब कमल साहब, अल्लाह उनको जो है दीन और दुनिया की राहतें अता करे, उनकी कंपनी जो है वो उसको तामीर कर रही है। लेकिन इस गर्मी में रोज़ एक अल्लाह का शेर जो है वो वहाँ जाता है, वहाँ देखता है मज़दूरों को, जाके वो दूध सोडा पिलाता है। ये बैठे हुए बशीर भट्टी साहब, ये डेली जाता है, इनके लिए दुआ करें। एक ऊपर हमारी बेटी बहन आती है, बड़ी उम्र की औरत है, बड़ी सादा, बिल्कुल मजजूबा जिस तरह होती है ना इस तरह है।
تو میں کئی دفعہ ساری بیٹیوں سے مذاق سے کہتا ہوں، میں کہا شی از مائی بیسٹ فرینڈ. میں اوپر جاتا ہوں، بڑی سادہ عورت ہے، بالکل ملنگی جیسے ہوتے ہیں ویسی ہے. تو میں اس کو کوشش کرتا تھا ہر دفعہ جب آئے تو اس کو کرایہ دوں. بہت ہی غریب ہے، تو میں اس کو کرایہ دیتا تھا بس کا کہ یہ آتی ہے تو اس کے پاس کپڑے جو ہیں اس کے وہ کیا پھٹے ہوئے کپڑے اور وہ پیبان لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور خستہ حال، تو میں دیتا. پچھلی محفل پہ اس نے نکال کے 5,000 روپے دیے، کچھ نوٹ جوڑے ہوئے تھے. تو اس نے کہا، میں کہا توبہ توبہ توبہ، میں نہیں یہ لے سکتا. میں نے سب کی موجودگی کیا جی، میں کہا میں نہیں یہ دیکھو لینا، توبہ توبہ. میں نے کہا تم اپنے پاس رکھو. میں نے پاس سے نکال کے پیسے، وہ رونے لگ گئی. کہنے لگی میرے سارے گھر والے بھی کہتے تھے. میں نے بڑی مشکل سے غازی صاحب یہ جوڑے ہیں، آپ انکار نہ کریں، میں نے بڑی مشکل سے خانقاہ کے لیے پیسے جوڑے. سب نے مجھے کہا نہیں میاں جی آپ رکھ لیں. میں نے وہ پتہ نہیں کس دل کے ساتھ رکھے، لیکن اللہ توفیق دے گا ہم کسی اور انداز سے اس کو لوٹائیں گے، یقیناً اس سے زیادہ لوٹائیں گے اس کو. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جذبے دیکھیں آپ اس خاتون کا، جذبہ دیکھیں. کہتی میرے گھر والے کہتے تھے اینے پیسے تو کس طرح دیں گی. تو میں نے آہستہ آہستہ، پتہ نہیں اس نے محنت کی، مزدوری کی، کیسے وہ پیسے اکٹھے کیے. 5,000 روپے نوٹ اکٹھے کیے ہوئے تھے. وہ لا کے اس نے کہا یہ خانقاہ کے. تو یہ خانقاہ جو ہے یہ کوئی میری کو خاندانی جائیداد نہیں بن رہی، اللہ کا شکر ہے. نہ وہ میرے نام ہے، نہ وہ میرے نام ہو سکتی ہے. وہ دائرہ مخلصین کہ آپ میں سے ہر ایک کی وہ ہوگی. ہم محتاجی سے بچ جائیں گے. اگر کل کو یہ ہوٹلوں میں بیچنے پہ لگایا ہوا ہے یہ بک جاتا ہے تو ہم کدھر جائیں گے. ہم تو یہ جو شادی حالوں کے کرائے نہیں دے سکتے. آج کل جو صورت حال ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. تو دائرہ مخلصین کی خانقاہ جو ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ جب سوال کرتے ہیں، لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. آپ جی 2-4 منٹ آج اوپر ہو جائیں گے. دیکھیں میں دکھ کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں. خانقاہیں ہیں، کروڑوں روپیہ. آپ دیکھیں کہ ایک خانقاہ کے بارے میں پتہ چلا 20 ارب کی جائیداد ہے. واز کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ 1 لاکھ روپے دے کے مولوی سے واز کرایا جا رہا ہے. مولوی واز کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی وہ ایک چور تھا، وہ روز چوری کرنے آتا تھا. تو وہ ایک دن اس کو پکڑ لیا، بندوں کی ڈیوٹی لگائی تھی. وہ بندے پکڑ کے اس کو لائے. تو جب لائے تو فلاں اللہ کے ایک بزرگ بھی وہاں پہ تھے. تو وہ اس کو لا کے تو جب پکڑا تو اس سے پوچھا اوے بتا تیرا نام کی ہے پنجابی سے. تو اس نے کہا میرا نام محمد ہے. تو وہ پیراں چ ڈگ پے. تو انہوں نے کہا سرکار ساری کائنات ہی تہاڈی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. چور نو پھڑیا ہوا ہے تو چور نو کہہ جناب کائنات ساری دے تسی مالک ہو. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اس کا نام محمد ہے چور کا. اور یہ اس طرح کی باتیں واز ہو رہا ہے. لوگ پیسے لٹا رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں. گستاخی ہے. ادب کا ہی زیر آسماں زرش نازک تھا، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی کا. سلطان محمود غزنوی ایاز کے بیٹے کا نام محمد ہے. باتھ روم میں ہے، تولیہ لانا بھول گیا ہے. تولیے وہاں سے کھڑکی سے آواز دیتا ہے، گزر رہا ایاز کا بیٹا، کہتا ہے اے غلام کے بیٹے، او غلام زادے تولیہ لاؤ، جلدی سے کہو میرا تولیہ بھجوائے. تولیہ آ گیا، بچہ رونے لگ گیا. ایاز کے پاس گیا، کہنے لگا آج مجھے سلطان ناراض ہو گیا ہے. اس سے مجھے کہا غلام زادے، میں ہوں غلام زادہ، لیکن اس طرح توہین امیز انداز میں بلایا. ایاز گیا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ہاتھ جوڑے کہنے لگا سرکار ایک بات عرض کری، چھوٹا بچہ ہے، اس کی دل آزاری ہو گئی ہے، آپ نے آج اس کو نام سے نہیں پکارا. سلطان دھاڑ مار کے رونے لگ گیا. کہنے لگا ایاز تمہیں نہیں پتہ تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے؟ میں بے وضو تھا، میں باتھ روم میں تھا، میں اپنے آقا کا نام بے وضو زبان پہ نہیں لا سکتا، اس لیے میں نے کہا غلام زادے ہو ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. بھائی یہ ادب کی بارگاہ ہے. جنید و بھائی سانس نہیں لیتے اس بارگاہ، تو آپ کیا کرتے ہو؟ کس طرح کے باز، کس طرح کی خانقاہیں. یہ کاروباری ادارے بند ہوں. ایک مثالی خانقاہ کی اس وقت ضرورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دعا کریں انشاءاللہ جلد از جلد ہماری وہ جو خانقاہ ہے وہ تعمیر ہو جائے. کچھ باتیں بھٹی صاحب بتائیں گے؟ جی بتا دیں جلد. کے اندر آپ جو پہلا کوشچن ہے یہ کہ سوشل میڈیا دین کی اشاعت کا ذریعہ ہے یا گمراہی کا؟ کیونکہ ہر شخص کو سوشل میڈیا کے اوپر آنے بن گیا ہے اور بچوں کی تربیت جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مائیں نہیں کر رہی، موبائل فون کر رہا ہے. اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ ہاں ایک تو بات یہ ہے جی کہ چھری ہے، اگر ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ہو سرجری کے لیے تو
یہ اس بیماری کا علاج ہو جائے گا. اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں ڈاکو کے آ جائے تو وہ لوگوں کو لوٹے گا, چھری مار کے لوٹ لے گا. تو ہر چیز کے دونوں پہلو, مثبت بھی پہلو ہے اور منفی بھی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا بھی ہے, ایک نعمت بھی ہے. لیکن دوسری طرف اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ نسلوں کو تباہ کر رہی ہے. یہ گھروں میں بھی ہر وقت یہ طوطا ہاتھ میں اس نے تباہ کر دیا. تو اس وقت نوجوان نسل کو جو ہے ایک بات تو یہ کریں کہ ان سے کہیں کہ اچھے پروگرام آپ کو پتہ ہے, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں واعظ کرنے والے, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں, ان کی باتیں ان کو سنوائیں. اپنے بچوں کو, جیسے میں نے یہ کتاب لکھی ہے, ایک 10 کتابیں میں نے چھوٹی لکھی ہیں بچوں کے لیے, ایک 15 جو کتابیں چھوٹی ہیں بچوں کے لیے کہ آؤ بچوں رسول اللہ سب سے ملیں. تو حضور کی سیرت کے پہلو, وہ چھوٹی کتابیں جو ہیں وہ رکھیں گھر میں, بچوں کو وہ پڑھ کے روز کی ایک 3 صفحے کی کتاب ہے یا 4 صفحے کی, وہ سنائیں بچوں کو. مائیں اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں. یہ دیکھیں نا یہ جو لے کے آئے ہیں بچے ساتھ, ان بچوں کے ذہنوں پہ یہ جو اب نقش ہو جائے گا نا, یہ نہیں جا سکے گا انشاءاللہ. تو اپنے گھروں میں محفل ذکر کریں, اپنے گھروں میں تلاوت تو ڈیلی, اور کچھ نہیں کر سکتے, چاروں کولی پڑھ لیا کریں, گھر میں برکت ہو جائے, شیطان نکلے ہمارے گھروں سے. تو اس طرف توجہ کریں, اور یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر یہ تباہ ہو گئے تو یہ دولت, یہ گھر, یہ بار, یہ سب برباد. جی دوسرا کوشچن قبلہ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اب ٹرینڈ بن گیا کہ اسپیسیفک گروہ جو ہے وہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار جو میں نے آج آپ کے سامنے باتیں کی ہیں, ہم کچی باتیں نہ کریں. ہم اس طرح کی باتیں ہمارے واعظین کر رہے ہیں کہ جی وہ غوث پاک نے ایک بندے کو پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ منتیں کرے کہ غوث پاک چھڑ دو, غوث پاک نے کہا میں تو نہیں چھڑنا. اب اس طرح کی واہیات باتیں جو اللہ تعالیٰ کا قدم لڑکھڑا گیا, پھسل گیا تو غوث اعظم نے اللہ کو سہارا دے دیا. جب اس طرح کی کچی باتیں گھگو کوڑوں والی کریں گے آپ تو لوگ اولیاء کے خلاف باتیں کریں گے. پھر آپ موقع دیتے ہیں. ہم نے اولیاء کرام کی شان بیان کی ہے نا. میں 20 سال سے روتا تھا اپنے علماء کو کہ یہ باتوں کی جسٹیفیکیشن نہ دو کہ جی جو ہے وہ اس چشتی رسول اللہ, یہ جھوٹ ہے, یہ ہے ہی نہیں. معین الدین چشتی یہاں اسلام پھیلانے, توحید کا ان سے بڑا معاہد کون تھا؟ توحید کا درس یہ ان سے بڑا دینے والا کون تھا؟ وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کبھی؟ یہ باتیں اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں شامل کر دی. ہم لوگوں نے سوچا ہی نہیں, اندھی عقیدت میں ہم نے بیان کرنی شروع کر دی. تو جب ہم تصوف کا صحیح پیغام دیں گے لوگ مانیں گے. میں جاتا ہوں, میں لوگوں کو باتیں کرتا ہوں, اللہ کے فضل سے ہماری یوتھ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. جی حافظ جی. خواتین کی طرف سے جملہ دو کوشچن ہے کہ نوجوان بچے بچیوں کو اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط بنانے کے لیے روزانہ کیا پڑھنا اور کیا عمل کرنا چاہیے جو باقاعدگی سے روزانہ کر سکتے؟ بہت آسان, ایک تسبیح کلمہ شریف کی, ایک تسبیح درود پاک کی, بس. آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. لیکن جب پڑھنا ہے نا پھر 1 to 1, جب کلمے کا ذکر کرنا ہے تو رب کے ساتھ اس نشے میں کہ میرا رب ہے, وہ سن رہا ہے, میں اس وقت جب پڑھ رہا ہوں. پوری دنیا کی دولتیں ایک طرف اور کلمہ ایک طرف. اللہ کے معبود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا الہ العالمین, جس دوست نے, جس بہن بیٹی نے جو کچھ قرآن کریم پڑھا, جو کچھ اذکار پاک کیے گئے, درود پاک پڑھا گیا, تبرک کا اہتمام کیا گیا, اللہ کریم سب کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما. سب کا ثواب توفتاً, سب کا ثواب توفتاً, ہدیتاً, عقیدتاً, عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے ہیں. اللہ کریم اسلام آباد سے, امریکہ سے, کراچی سے, گجرانوالہ سے, فیصل آباد سے, لاہور سے, جن بہنوں, بیٹیوں, بھائیوں نے جو کچھ پڑھا ہے
پچھلے اس ماہ کے دوران اور ہمیں مل کیا ہے، اللہ کی ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تحفہ تن پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق جملہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب صفہ، اصحاب کہف، اصحاب کربلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اولیاء کرام، بالخصوص امام العاشقین سیدنا بلال حبشی، سیدنا اویس کرنی، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیمین، سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کی جملہ سلاسل اولیاء، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نشائیہ، رفاعیہ، شاذلیہ، درکاویہ، الواتیہ، جملہ سلاسل اولیاء کے اولیاء کرام کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ہمارے شیخ مکرم حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی سے لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جملہ سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء کرام کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم جو ظالم ہیں، ظلم سے باز نہیں آ رہے، ان کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ کریم پاکستان کے رہنے والوں پہ اپنا کرم فرما۔ اللہ کریم بانی محفل حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، اماں جی اسامہ صاحب کی والدہ محترمہ کی ان کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے جتنے دوست احباب یہاں پہ موجود ہیں، حافظ بابر صاحب، ہماری بیٹی سارہ کے والدین، سعدیہ عوان امریکہ والی کے والدین، اللہ کی جو دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ دارہ مخلصین سے متعلق جتنے احباب دنیا سے چلے گئے، سب کو اللہ کریم تیری ذات جانتی ہے، ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ سب کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ کریم جتنے دوست احباب اس وقت دست بدعا ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں دنیا بھر سے اور یہاں پہ، ان سب کے جو عزیز و اقارب بزرگ دنیا سے چلے گئے، ان سب کی ارواح کو ثواب عطا فرما۔ جناب حاجی اسلم کھوکر صاحب کی روح کو بالخصوص ثواب عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ کریم جتنے دوست احباب اس وقت ہمارے ساتھ دست بدعا ہیں، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم ان سب کی دلی آرزویں پوری فرما، ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی صحتوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما، ان کو ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب، نقصان سے محفوظ فرما۔ جو طالب علم امتحان دے رہے ہیں، ان کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ شبنم محسن ہماری بیٹی کو جو مشکل ہے مسجد کے معاملے میں، اللہ کی اس مشکل کو دور فرما۔ جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ کریم پاکستان کو نیک، دیندار، دیانتدار، غیرت مند حکمران عطا فرما۔ سارے عالم اسلام کے حکمرانوں کو اللہ کریم راہ ہدایت نصیب فرما، سب کو غیرت دینی عطا فرما۔ اللہ کریم جن کی بچے بچیاں جوان ہیں، ان کو مناسب رشتے عطا فرما۔ اللہ کریم یہ جو گرمی کی لہر ہے، ہمیں باران رحمت نازل فرما۔ اللہ کریم یہ جو مہنگائی کا عذاب ہمارے اوپر آیا، اس کو دور فرما دے۔ اللہ کریم اس محفل پاک میں تیرے معصوم یہ بچے بھی بڑے، ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ بھائی ہیں، ان میں جو اللہ کریم کوئی تو تیرا بندہ ہوگا جو تیرے بڑا قریب ہوگا، اللہ کریم اس کی دعا کے سکتے سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ جو عازمین حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کریم ان کو خیر سے ان کی واپسی ہو، اللہ کریم ان کی حاضری اور حضوری نصیب فرما۔ اللہ کریم پیر نعیم شاہ صاحب کو خیر سے واپس لا۔ جن دوست احباب نے ہمارے ساتھ دارہ مخلصین کی خانقاہ میں تعاون کیا ہے، جو تعاون کر رہے ہیں، جو تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ کریم ان پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ اللہ کریم ان کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اللہ کریم پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پاکستان کے رہنے والوں کو باہمی الفت و محبت عطا فرما۔ یہ جو نفرتوں کی فضا پاکستان میں، اللہ کریم اس کو دور فرما دے۔ اللہ کریم جو فتنہ گر فتنہ باز ہے، اللہ کریم ان کو ہدایت نصیب فرما۔ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو آپس میں اللہ کریم بھائی بھائی بنا دے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی سچی پکی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، ہمیں ذکر کی لذت عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم سب کو تہجد گزار بنا دے۔ اللہ کریم سب کی سستی کو دور فرما دے، سب کے قلب کو روشن کر دے، ہمارے قلب کو اپنے نور سے بھر دے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دے، بزرگان دین کا قرب عطا فرما دے۔
اللہ کریم فضل و کرم فرما دے، اللہ کریم چودھری حبیب کمل صاحب پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما، اللہ کریم جن جن کا ذکر حافظ بابر صاحب نے کیا ہے، بالخصوص سائمہ ہماری بیٹی جو ڈپٹی ہے شدید علیل، اللہ کریم اس کو صحت کاملہ عطا فرما دے، بڑی نیک بچی ہے، اس نے بڑی خدمت کی ہے اس ادارے کی، اللہ کریم اس کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اللہ کریم ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کو باعفت اور عصمت فرما، ان کو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو قرب عطا فرما دے، اللہ کریم سب پہ اپنا کرم فرما دے، اللہ کریم جو یہاں گجرانوالہ سے، فیصل آباد سے، اسلام آباد سے، دوست دور دور سے دوسرے شہروں سے آئے ہیں، اللہ کریم ان کی حاضری قبول فرما، ہمارے جج صاحب کے والد پچھلے ماہ فوت ہو گئے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ کریم سب جو جن کے بزرگ دنیا سے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی ونور عرشہ ہی وزینت فرشہ ہی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تبرک کا اعلان